السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک مٹی اور دوسری روح۔ جہاں تک انسان کی تخلیق کا تعلق مٹی سے ہے تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور دوسری چیز روح ہے، جس کا ذکر باری تعالیٰ قرآن میں کرتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے آدم کے اندر اپنی روح پھونک دی، جس سے معلوم ہوا کہ انسان کی تخلیق میں روح کا بھی دخل ہے۔ اور روح کے متعلق باری تعالیٰ کہتے ہیں قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح اللہ کا حکم ہے۔ اب جب انسان کی تخلیق مٹی سے بھی ہوئی ہے اور روح سے بھی ہوئی ہے تو اب انسان کی دو ضروریات ہیں، ایک اس کی دنیاوی ضروریات اور ایک اس کی روحانی ضروریات۔ جہاں تک اس کی دنیاوی ضروریات کا تعلق ہے، یعنی وہ مٹی جس چیز کو اپنی ضرورت سمجھتی ہے تو اس کی وہ ضرورت بھی مٹی سے پوری ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ انسان کی غذا مٹی سے آتی ہے۔ آپ یہ بات بھی دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے گھر کی تعمیر کرتا ہے تو مٹی اور گارے سے کرتا ہے۔ تو انسان کی دنیاوی جو ضروریات ہیں وہ مٹی سے پوری ہوں گی، کیونکہ انسان کا جو ظاہری جسم ہے وہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن اس کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اس مٹی کے ساتھ ساتھ اس کی تخلیق میں روح کا بھی عمل دخل ہے، اور روح چونکہ اللہ کا حکم ہے تو اس کی غذا، اس کی ضروریات بھی اللہ ہی فراہم کریں گے، آسمانوں سے اس کی غذا آئے گی۔ اب یہاں پر ایک انسان کو دھوکہ لگ جاتا ہے، وہ اپنی روحانی غذا، وہ اپنی روحانی ضرورت کو بھی اس دنیاوی مال و اسباب سے مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک روح کی ضرورت مٹی نہیں ہے، اس کی غذا تو کچھ اور ہے، اور ہم اگر اس کو اس مٹی سے اس کی غذا پوری کرنا چاہیں تو یہ ایک غلط طریقہ ہوگا۔ اس سے روح اپنی غذا پوری نہیں کر سکتی، روح سیراب نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان بے چین رہتا ہے۔ بے چین اس وجہ سے رہتا ہے کہ روح کی جو غذا تھی وہ اس کو نہیں دی گئی۔ اس کی غذا روحانی تھی، آسمانی تھی، اور ہم اس کا پیٹ بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں دنیاوی غذا سے، تو نتیجہ بے چینی نکلتا ہے، نتیجہ بے سکونی نکلتا ہے، اور آخر کار انسان خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمیں جا بجا یہ خبریں ملتی ہیں کہ فلاں جگہ فلاں شخص نے سوسائڈ کر لیا۔ وجہ کیا تھی؟ بہت سارا مال تھا، بہت سارے اسباب تھے، اچھا گھر تھا، اچھی گاڑی تھی، سکون نہیں تھا۔ سکون کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ روح کی غذا اس کو نہیں دی گئی، روح کا پیٹ دنیاوی چیزوں سے بھرنے کی کوشش کی گئی جو بھر نہیں سکتا، نتیجہ یہ نکلا کہ سوسائڈ کر لی گئی۔ تو ہم اس بات کو بہت غور سے سن کر سمجھ لیں کہ انسان اپنی روح کو جو غذا دے سکتا ہے وہ آسمانی ہے، چونکہ روح اللہ کا حکم ہے تو اس کی غذا بھی اللہ ہی فراہم کریں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کی غذا کیا ہے اور ہم اپنی روح کو کس طرح سیراب کر سکتے ہیں؟ تو اس کی غذا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں دی ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بہت غور سے سن لو، اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو، دلوں کا اطمینان چاہتے ہو، روح کی غذا چاہتے ہو، روح کی ترقی چاہتے ہو، امن و سکون والی زندگی چاہتے ہو، تو وہ مال و اسباب کے اندر نہیں ہے، وہ اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر قرآن ہے۔